الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو اٹھا لیں۔ ہمارے محدثین جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، بڑے بڑے تابعین جو گزرے ہیں، صحابہ کرام جو گزرے ہیں، انہوں نے دین کو پہنچانے کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانی وہ دے سکتے تھے وہ قربانی انہوں نے دے دی۔ اپنی جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنا وقت بھی دے دیا، اور زندگی میں اللہ کے دین کے لیے جب وہ گئے ہیں تو تھک کر گئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسا اعزاز و اکرام بھی عطا فرمایا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ہمارے اکابرین کے کچھ حالات لکھے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب لوگوں نے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کن نعمتوں سے نوازا وہ انہوں نے خواب میں بتایا۔ میں آخر میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اسلاف ہے، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد کیا چیزیں عطا فرمائی وہ بھی میں انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے ملاقات کی۔ صخر ابن راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ فوت نہیں ہوئے ہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا کہ پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے ایسی بخشش عطا فرمائی جس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے واہ 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 واہ، وہ تو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے۔ ایسا اعزاز و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ صالح براد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرارہ ابن اوفا رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، آپ سے کیا پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور آپ نے وہاں پر پھر کیا جواب دیا؟ تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے اپنے جود و کرم سے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ میں نے پوچھا ابو العلا ابن یزید کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ تو بہت بلند درجوں پر ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سے اعمال افضل ہے؟ فرمایا کہ توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اپنی امیدوں کو مختصر کر لینا۔ اس سے میرے دوستوں ہمیں سکھ ملتی ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل توکل رکھے، بھروسہ رکھے اور اپنی امیدوں کو بہت مختصر کر لیں۔ ہمیں جو چاہیے، زیادہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے، یہ ہماری دلی خواہش اور تمنا ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کثرت سے اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم ابن یسار کو خواب میں دیکھا، میں نے سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کہ میں مردہ ہوں، تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں نے پوچھا کہ موت کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ فرمانے لگے
خدا کی قسم میں نے وہاں پر بہت بڑی دہشتیں دیکھی ہیں، عظیم سخت زلزلے میں نے دیکھے۔ میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمانے لگے کریم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا۔ اس نے میری نیکیوں کو قبول کر لیا، گناہوں کو معاف کر لیا، اور میرے تاوانوں کا وہ خود ضامن بن گیا۔ یہ واقعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا۔ اس کے بعد چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک زمانے تک بیمار رہے، اور اسی بیماری کے اندر پھر ان کا دل بھی پھٹ گیا اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ سہیل ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا لے کر گئے۔ فرمانے لگے کہ میں بہت سے گناہ لے کر گیا تھا، مگر میرا اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر لیا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی واقعات ہیں۔ خدا نے چاہا، اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو بیان کروں گا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور آپ کی زندگی میں کیا واقعات آپ کے سامنے پیش آئے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو وفات کے بعد لوگوں کو صدمہ بہت تھا۔ لوگوں کی خواہش اور تمنا تھی کہ ہم بھی آپ کو خواب میں دیکھیں۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا حال دیکھ کر تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، آپ بہترین حالت میں ہیں۔ پھر پوچھا گیا ان کو کہ اب یہ بتاؤ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے 70 درجہ اونچے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ ہم تو دنیا میں آپ کو افضل سمجھتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں۔ تو کیا جواب دیا میرے دوستو؟ یہ بڑا زبردست جواب ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں غمگین رہا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ اپنی آخرت کے بارے میں غمگین رہا کرتے تھے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجات دے دی ہیں۔ اب میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، میدان محشر کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، قبر کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، جہنم اور جنت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، پل صراط کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستو۔ جب بندہ بار بار سوچتا ہے تو ان چیزوں کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر بندے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس خوف پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تقوی عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اپنے دربار میں پھر بخشش عطا فرماتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان سے کہا کہ کچھ وصیت فرمائیے۔ تو فرمانے لگے لوگوں سے جان پہچان کم کر دو۔ عمار ابن سیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ میں تو آپ سے ملنے کا بہت خواہش مند تھا، اب آپ اپنے حالات بتائیے۔ فرمانے لگے کہ خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان رکھا اس جیسا میں نے وہاں پر کوئی عمل نہیں پایا۔ عبدالعزیز ابن سلیمان عابد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جسم پر سبز کپڑے ہیں، سر پر موتیوں کا تاج ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے، موت کیسی رہی اور کیا دیکھا؟ تو فرمایا موت کی شدت اور بے قراری کے بارے میں تو پوچھنا ہی مت، مگر میرے اللہ کی رحمت نے ہر عیب پر پردہ ڈال دیا اور اپنے فضل ہی سے ہمیں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ صالح ابن بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے؟ فرمانے لگے کہ کیوں نہیں؟ پوچھا کہ موت کے بعد کیا حالات پیش آئے، کیا معاملہ ہوا؟ بولے اللہ کی قسم میں زبردست بلائی کی طرف اور بخشش کرنے والے رب کی طرف پہنچ گیا ہوں۔ پوچھا کہ آپ دنیا میں ہر وقت فکر مند نہیں رہا کرتے تھے؟ تو مسکرا کر بولے خدا کی قسم اس کے بدلے میں مجھے دائمی راحت اور مسرت مل گئی ہے، خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کی مجھے مل گئی ہے۔ پوچھا کہ اب آپ کہاں پر ہے؟ فرمانے لگے انبیاء، اولیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں۔ میرے دوستو ہم بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی انبیاء کرام کا، اولیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا ساتھ عطا فرما۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا اور وہ فرماتے تھے
کہ میں نے بندے کے حق میں اس کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا رب کتنا پیارا ہے، کتنا کریم ہے، ہم اس رب سے کتنا دور بھاگیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آنے کی ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اچھے رکھے، گمان اچھا رکھے، ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر لیا، حتیٰ کہ ہمارے اکابرین نے آپ کو جو لقب دیا ہے وہ لقب کیا دیا ہے؟ لسان الدعوت والتبلیغ، دعوت و تبلیغ کی یہ بندہ زبان ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اپنے والد محترم کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک صاحب نسبت بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے کشف میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے فرش نکال کر حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں بچھا دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں نیا فرش جنت میں سے لا کر بچھا دیا جائے۔ جس شخص نے میرے دوستو اپنی پوری زندگی دین کے لیے قربان کر دی ہو، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے قربان کر دیا ہو، اگر اس کے بعد اس کو اس نعمت سے نوازا جاتا ہے، ان اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں۔ میں نے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی، اور یہ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات پیش کی۔ یہ کشف کی بات ہے، اور وہ حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب بیان فرمائے ہیں۔ اب خواب کی حیثیت کیا ہے، کشف و کرامات کی حیثیت کیا ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھیں کہ خواب کا مقام اور مرتبہ، اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے، شریعت کے اندر اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کشف کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اکابرین کو نوازا، وہی نعمت اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق دنیا اور آخرت میں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔